یا رمضان المبارک میں جو شخص انتقال کر جائے تو اس سے قبر میں سوال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ کیا وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے؟ یا جمعے کے دن مرنے والا کیا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا؟ قبر میں سوال ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں ان تمام مسئلوں کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو شخص انتقال کر جائے تو پھر اس کے اوپر سے عالم برزخ کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو جو شخص رمضان میں انتقال کر جائے تو پھر قبر میں اس کا کوئی بھی اس کے ساتھ جو فتنے ہیں قبر کے، کوئی بھی اس کے ساتھ فتنہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے علماء کرام نے بتایا ہے کہ اس سے سوال و جواب بھی نہیں ہوں گے، اور ایسے شخص سے جو رمضان میں انتقال کر جائے تو پھر اس سے عالم برزخ میں یعنی قبر میں جو سزائیں ملتی ہیں وہ سزائیں بھی اس سے ختم کر دی جاتی ہیں، منقطع کر دی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں کوئی فاسق، فاجر، گناہگار، بے نمازی انسان اگر انتقال کر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ صرف مسلمان ہونے کی قید لگائی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان رمضان میں انتقال کر جائے، اور یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ نیک ہو، سچا ہو یا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا تو اس پر عذاب و سختی نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ ضعیف حدیث دلیل تو نہیں بن سکتی ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فضائل میں اس بات کو میں بیان کر رہا ہوں کہ جو شخص رمضان میں انتقال کر جائے تو پھر اس سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، قبر میں اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، قبر میں اس سے سوال نہیں ہوں گے، اور قبر میں اس کے اوپر کوئی عذاب لاگو نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک نہیں ہوگا؟ تو یہ بات حدیث نے بھی کلیئر نہیں کی ہے، یہ بات حدیث میں بھی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کب تک، کیا قیامت تک اس پر عذاب نہیں ہوگا، اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے امید یہ رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر سے عذاب ایک مرتبہ اٹھا لیتا ہے تو پھر اس پر دوبارہ عذاب نہیں ڈالتا ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہی رکھنی چاہیے کہ بھئی اللہ نے اگر ایک بار عذاب اٹھا لیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب اس پر نہیں ڈالے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، تو اس حدیث میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ یہ بات الگ ہو گئی، عالم برزخ کی میں نے بات بیان کر دی، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں یا جمعے کے دن انتقال کرنے والا شخص، اس کے اوپر سے عالم برزخ کا فتنہ اٹھا لیا جاتا ہے، عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بھئی جس نے حقوق العباد کو ادا نہیں کیا، یعنی اللہ کے حق ہیں، بندوں کے حق ہیں، بندوں میں سے کسی کا حق ادا نہیں کیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کا خون کر دیا، یا حقوق العباد میں سے اس نے کسی کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ اللہ تعالیٰ جانے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر رمضان میں کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو اگر اس پر قبر میں عذاب نہیں ہوگا تو یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اوپر قیامت کے دن بھی پھر عذاب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں، قیامت کے دن کے جو معاملات ہیں، قیامت کے دن کا جو حساب و کتاب ہے وہ الگ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے قیامت کے دن حساب و کتاب کرے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔